والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ بہت پیاری محفل سجی ہے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جا رہا ہے اور ہمیں بار بار درود و سلام پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر محفل میں ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور محفل میں جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور حضور پر درود و سلام پڑھیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجالس کو، محافل کو درود و سلام پڑھ کے سجایا کرو کہ بروز قیامت تمہارا یہ درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیاری محفل سجی ہے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی حافظ وقاری محمد بابر عطاری صاحب، ان کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ ہے۔ میں ان کے والد صاحب موجود ہیں، ان کے بھائی جتنے بھی ان کے احباب یہاں موجود ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ بڑی عید ہے، یہ بھی خوشی کا تہوار ہے اور ساتھ ہی اللہ نے یہ خوشی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنے والی جو زندگی ہے ان کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا سامان بنائے، کامیاب زندگی گزارے۔ اللہ کریم فضل فرمائے، ان کے رزق میں، گھر بار میں خیر و برکت فرمائے۔ میرے ساتھ اسٹیج پر حضرت علامہ مولانا محمد اسرار عطاری قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے، قاری محمد الیاس قادری عطاری صاحب تشریف فرما ہے، مصطفیٰ آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حافظ محمد شرافت عطاری صاحب، حافظ محمد شہباز عطاری صاحب، شاہ علی عطاری صاحب، ہمارے وقار بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے، محمد فیصل نظامی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے۔ یہ خاص مہمان ہیں حافظ صاحب کے محمد صفدر عطاری صاحب، ہمارے بڑے پرانے اسلامی بھائی ہیں، یوسف عطاری صاحب، وہ پرانے سینئر اسلامی بھائی۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح مدینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجا کرتی تھی۔ کیا محفل تھی کہ کبھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں شعر لکھے ہیں، تو شعروں میں حضور کی تعریف کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ قرآن بھی حضور کی تعریف میں ہے، کبھی قرآن پڑھ کے حضور کی تعریف
آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اشعار کی صورت میں بھی صحابہ حضور کی نعت پڑھا کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی شان میں شعر لکھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی کہ انتہا کر دی، کمال کر دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور اپنے منبر اقدس سے نیچے تشریف لے آئے، خود نیچے تشریف فرما ہوئے اور حضرت حسان کو فرمایا کہ منبر پر بیٹھ کر ہماری نعت سنا۔ کیسا نوازنا ہے حضور کا، نبیوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی عاجزی کے طور پہ اگر کوئی بڑا نیچے بیٹھ جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ بھی حضور کی سنت بن جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نیچے بیٹھ گئے۔ تو نیچے ہم میں سے کوئی اگر کہیں محفل میں گئے، یعنی بالخصوص وہ ہمارے اسلامی بھائی جو نعت خواں ہیں، مبلغ ہیں، قاری ہیں، تو اوپر بیٹھنے کا موقع نہ ملا، جگہ کم ہے، یا ویسے محبت خود ہی نیچے بیٹھ گئے کہ میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اوپر بیٹھ کر پڑھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ تو کبھی کسی حال میں بھی کسی کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور نے منبر عطا فرما دیا اور فرمایا یہاں بیٹھ کر ہماری نعت سناؤ۔ کیسی محفل ہوگی کہ صحابہ سننے والے ہیں، حضور سامعین میں شامل ہو گئے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اور دیکھیں کیسے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ پھر مزید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ نے جیسے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ یہ اشعار تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اسی طرح صحابہ مختلف اپنے گھروں میں بھی حضور کی محفلیں سجایا کرتے تھے، سرکار کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر نہ کریں، جنہوں نے معجزات دیکھے ہوئے ہیں؟ کسی نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے، کسی نے سورج کو پلٹتے دیکھا ہے، کسی نے درختوں کو سلام کرتے دیکھا ہے، کسی نے حضور کے فرمان پر درخت کو چلتے دیکھا ہے، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ کیسے نہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو حضور کا ذکر سناتے رہتے کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے۔ تو گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور اس کی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار اسی طرح ایک جگہ پر صحابہ بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور وہاں تشریف لے آئے، چند صحابہ کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ چلو فلاں کے گھر چلتے ہیں، اور خود تشریف لائے، آ کر اپنے ذکر میں خود بیٹھے۔ تو پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا۔ اس طرح آپ نے خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی حضور کا ذکر خیر کرنے والوں۔ لہذا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ شادی کا موقع، خوشی کا موقع، اور ایسے موقع پر تو عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اچھے بھلے نمازی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے بھلے دین سے تعلق رکھنے والے وہ کہہ رہے چلو 2-3 دن نے کیڑی گل ہے، سارے آپ دادا رانجا راضی کر لیں، کام لگ ہی جانا۔ اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا رہے کہ نہیں بھی میں اے ہوں دینا تے نہیں ہوں دے، اور وہ اچھا کام کرے، پھر اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں رب راضی ہو گیا، رب کا محبوب راضی ہو گیا، اور کیا چاہیے یار؟
رب کا ذکر، رب کے محبوب کا ذکر جس گھر میں ہو گیا وہاں رحمت نازل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، وہاں برکت نہیں اترے گی تو اور کیا ہوگا۔ اور جب شادی کے موقع پر اللہ کی رحمت مل گئی، جب اللہ کی طرف سے برکت مل گئی، اس کا فضل مل گیا، اس کا کرم ہو گیا، تو سمجھ لے بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے موقعوں پر ایسی پیاری بابرکت محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، جو حضور کی محفل سے مراد حضور بیٹھتے، صحابہ تشریف لاتے، حاضری دیتے اور سرکار ان کی تربیت فرماتے، حضور نصیحتیں فرماتے، آقا دین سکھاتے۔ اگر قرآن پاک کی آیات نئی نئی نازل ہوتی تو حضور اپنے صحابہ کو سناتے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو حضور کی مجلس ہوا کرتی تھی، حضور کی محفل ہوا کرتی تھی، وہاں لوگ ادب سے بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ اتنے ادب سے بیٹھتے، اتنے ادب سے بیٹھتے، جب حضور باتیں سناتے، حضور آیات سناتے، کہ اس قدر ادب سے بیٹھتے کہ ہلا بھی نہیں کرتے تھے، اور بعض اوقات پتھر یا دیوار سمجھ کر فرشتے اپنے جانور پرندے آ کر ان کے سروں پہ اور کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے۔ یہ شاید کوئی دیواریں کھڑی ہیں یا کوئی پتھر ہے، تو کندھوں پر آ کر یا سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کر، کتنی دیر بیٹھ کر اڑ جایا کر۔ یہ حضور کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضور کی مجلس میں کسی کو بھی ڈیگریڈ نہ کیا جاتا، کسی کی تذلیل نہ کی جاتی، کسی کی حوصلہ شکنی نہ کی جاتی، کسی کی دل آزاری نہ کی جاتی۔ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محفل حضور کی ہو اور اس میں کسی کی حوصلہ شکنی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھا دیا جائے، نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم بھی غور کریں، ایک تو یہ محفل ہے، محفل مجلس کہتے ہیں کہ جہاں چار بندے اکٹھے ہو گئے، سب لوگ وہ محفل ہے۔ ایک ہماری اور نجی محفلیں ہوتی ہیں، ہمارے چار دوست احباب مل کر بیٹھ گئے۔ اب غور کریں کہ وہاں پر کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے سارے محفوظ رہیں، کسی کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کو بدنام نہ کیا جائے، کسی کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، کسی کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، کسی کا نام الٹا لیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ محفل حضور کی محفل جیسی محفل نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے طور پہ الگ محفل سجا لی ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں رحمت نہیں ہوگی، اس میں رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوں گے، کام تو خراب کیا جا رہا ہے۔ کبھی غیبتیں، کبھی چغلیاں، کبھی جناب کسی پر تبصرے، تو کبھی کسی کی ذات پر تبصرے۔ اللہ کے بندوں اپنی ذات کو دیکھیں، میں اپنی ذات کو دیکھوں، یہ اپنی ذات کو دیکھیں، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کو پہچاننے میں لگے ہوئے، جب جو اللہ والے وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ پہچان کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو دیکھے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہاں بھی مجھ سے غلطی ہوئی، یہاں بھی مجھ سے غلطی ہوئی، یہاں بھی مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب اپنی غلطیاں بندے کے سامنے آنکھوں میں آتی ہیں، جب تصور اپنے گناہوں کا آتا ہے، تو پھر تو اس کو اپنی پڑ جاتی ہے کہ میرا کی بنے گا۔ کیا خواب کسی کی طرف توجہ جا رہی ہے اس کی؟ کیوں کی کرتا ہے، پیاؤ کی کرتا ہے، پیاؤ انہوں کی بتا جدوں اپنی پہ گی جس بندے کو کہ میرا کی بڑھے گا۔ اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ ان کو اپنی ہوتی کہ میرا کی بڑھے گا۔ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے کہ جس کی وجہ سے میرا رب اور میرے نبی مجھ سے روٹ جائے، پھر میرا کیا بنے گا۔ اور یہ بات ہوئی تھی، مجھ سے وہ حرکت ہوئی تھی، مجھ سے وہ کام ہوا تھا، تو وہ ایسی باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اپنے آپ کو پھر پہچان لینا، اور جب وہ پہچان لیتے ہیں پھر وہ غلطیوں سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ معصوم کو
کوئی نہیں ہو سکتا، معصوم یا نبی ہے یا فرشتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اللہ والے وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں گناہوں سے۔ اے کاش ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہماری مجلس بھی ایسی ہو کہ اس میں دوسروں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس میں دوسروں کی، دیکھیں ایک بندے میں اگر 20 غلطیاں ہیں، 20 کمیاں ہیں، 20 کمزوریاں ہیں، تو یار اس کے اندر کوئی 10 اچھائیاں بھی ہوں گی نا، چلے 10 نہیں 8 لگا لیں، 20 کمزوریاں ہیں تو کوئی 8 اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اللہ کے بندوں اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ایک میں نے مقرر کو سنا، بڑی پیاری بات تھی اس کی، انہیں کہا جڑا کام رب نے قیامت والے دن کرنا ہے نا اتنے لوگ کر دے پہنے، رب والا کام لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ بات بہت بڑی ہے، حساب کب ہونا ہے قیامت والے دن، کرنا کس نے ہے؟ رب نے۔ اسی ٹھیکیدار اسی لوگوں نے حساب کریے، لوگوں نے عیب اسی گنائیے، تیرے چاہے عیب ہے، تیرے چاہے عیب ہے، تیرے چاہے عیب ہے، فلانے چاہے عیب ہے، فلانے چاہے عیب ہے۔ یہ تو قیامت والے دن رب نے حساب لینا ہے، اور وہ بھی اپنی رحمت سے، اللہ جانے یہ وہ جانتا ہے کہ کتنوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، ان کا گناہ نظر ہی کوئی نہیں ہوتی، الٹا ڈھیروں کے نامہ اعمال میں نیکیاں نکلے گی۔ یہاں تک حدیثوں میں ملتا ہے وہ خود کہیں گے یا اللہ یہ تو نیکیاں ہم نے کی نہیں جو ہمارے نامہ اعمال سے نکل رہی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تم نے نیتیں کی تھی کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، نیکی کی نیت کی تھی، توفیق نہیں مل سکی کیونکہ توفیق تو ہم نے دے دی تھی نا، تو نے نیت کی تھی، تیری نیت سچی تھی، ہم نے وہ نیکی تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دی۔ قیامت والا دن نیکیاں نکل رہی ہیں، تو اللہ تو ہمارا اتنا کریم ہے کہ نیکی نہیں بھی کی نامہ اعمال میں وہ بھی نکل رہی ہے، اور ہم جناب یہاں دنیا میں لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں وہ جو قیامت والے دن ہو رہے ہیں ہم یہاں لگے ہوئے ہیں وہ کام کرنے میں۔ اتنی بری بات، عیب ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈے، غلطی ڈھونڈنی ہے تو ڈھونڈیں، ضرور ڈھونڈیں، مگر اپنی ذات ڈھونڈیں اور اس کو نکالیں، ڈھونڈیں اور اس کو نکالیں، ڈھونڈیں اور اس کو نکالیں، انشاءاللہ ہم نیک بنتے چلے جائیں گے۔ اور اچھائی ڈھونڈنی ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھنا بھی نہیں اپنی طرف، نیکی اور اچھائی ڈھونڈنی ہے نا وہ تو اپنے آپ کی طرف دیکھے ہی نہ، میں نیک ہے ہی نہیں، وہ دوسروں میں ڈھونڈے۔ ماشاءاللہ انہوں نے چھوٹی عمر میں داڑھی رکھی، کیسی پیاری نیکی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، انہوں نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے جی ابھی ماشاءاللہ امامہ ابھی شادی نہیں ہوئی، امامہ بات نہیں ہے، سبحان اللہ کیا بات، آقا کی سنت سجا لی، کیسی پیاری نیکی۔ کوئی نماز پڑھتا دیکھے، کوئی نفل پڑھتا دیکھے، کوئی دعا میں کسی کو روتا دیکھے، یہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں یار، یہ اچھائیاں ہیں اس کی، یہ چیزیں دیکھیں گے یار، فلاں میں یہ نیکی، فلاں میں یہ نیکی، فلاں میں یہ نیکی، فلاں تہجد پڑھتا ہے یار، مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے تو میں نماز پڑھوں۔ جب ہم یہ اس ٹریک پر چلیں گے کہ گناہ اپنے نظر آئیں، برائیاں اپنے دیکھوں، اچھائیاں دوسروں کی دیکھوں، اللہ کی رحمت سے ہم نیک بن جائیں گے۔ اور اگر ہم اسی آنکھا میں آنکھا کہ میرے ورڈ نہ وڈا نیکی کوئی نہیں، کیا جنہیں بیٹھے نے میں بھی سمجھنا ساری بالکل بندے معذاللہ، اگر میں یہ کہوں تو یوں سمجھ لیں کہ تکبر آ گیا، غرور آ گیا، جب غرور آ گیا عاجزی چلی گئی، اللہ عز و جل اس کے محبوب کی جو خاص عطائیں ہوئی وہ ہم سے دور ہو۔ تو کبھی بھی اس ٹریک پر نہ چلیں کہ کسی کو کچھ نہ سمجھے، سب کچھ اپنے آپ کو، نہ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا خوب ایک انداز سے کسی شاعر نے لکھا کہ بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا ماہی صلی اللہ، بس میرا بھی صلی اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ۔
کوئی آخے نا اور تو کی ہے، کچھ بھی نہیں. اس بات پر بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. نہیں کوئی کہہ دے وہ کی ہے تو گو اگلا کے اچھا پھر میں دسنا میں کی ہے، نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں، یہ آج بھی کر کے ہو گیا نا، میں جاننا تھا تو کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں یار کی ہے تو کچھ بھی نہیں. بات کرتا خود شرمندہ ہوگا، جس نے بات کی خود شرمندہ ہوگا. یار ایسا بندہ یار عاجزی کر کے دیکھے. حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اللہ اسے بلندی دے دے گا. آپ کر کے تو دیکھیں. لیکن اس ٹریک پر چلنا ہے مشکل، کہ پہلا عشق دا آخر تک ٹرنے نہ رکنا ہے. چلنا پڑے گا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنا. اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے نا، جب آپ سیکھ جائیں گے، جب آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، خدا کی قسم پھر آپ کو مزہ آئے گا بات پر. یہ اللہ والے ایسے نہیں کہ لوگ ان کی مذمتیں کرتے ہیں تو لوگ جناب بدنامیاں کرتے ہیں تو وہ آگے سے خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں. یہ کہاں آگے جا کے یہ مقام ملتا ہے. یہ ٹریننگ کر کے بہت کچھ کر کے پھر یہ مقام ملتا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہیں تو ایک حسد کرنے والا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور جوں لگا ان کی بدنامی اور غلط ریاکاریاں کر دے جے، تسی انج کر دے جے، تسی بڑے اللہ والے بنے کر دے جے، تسی یہ تسی وہ. پیچھے پیچھے اونچی آواز سے وہ بزرگ چپ چاپ سنتے چلے آ رہے تھے. وہ جو وہ کرتا رہا وہ چپ کر کے سنتے آئے. آگے آبادی آنے والی تھی تو آبادی کے باہر ہی نا وہ کھڑے ہو کر اس کی طرف منہ کر کے فرمایا میں بھی لیا کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی مزید گلا ہے نہیں، کوئی اور پڑھاس کھڑنی تھی ایتھے کھڑ لے، میں کھلوتا ہوں جنی دیر تک کرنی ہے کر لے. انہیں حجی کیوں تھی کیوں کھلو گے؟ فرمایا سننے آگے آبادی ہے اور یہاں میرے جانے والے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تو کوئی بات کرے اور کوئی میری محبت والا مجھے جاننے والا کوئی تجھے نقصان پہنچا دے. میری محبت میں آگے کوئی تجھے مارے، تجھے نقصان پہنچائے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے نقصان پہنچائے. میں یہی کھڑا ہو جاتا ہوں اور بھی جتنی کرنی ہے کر لے. اللہ یہ ہے درویشی. وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے کر لے اتنے ہی گل کر لے جی کرنی کوئی تینوں نقصان نہ پہنچا دے. وہ فائدہ سوچتے، وہ نقصان دے رہا ہے وہ فائدہ سوچتے. اللہ یہ اللہ والوں کا شیوا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ پانی میں دیکھا بچھو ڈوبتا ہوا جا رہا تھا لہر میں، دریا میں. وہ بچھو جا رہا تھا اور اس کو ڈبکیاں لگ رہی تھی اس کی، تو جلدی سے اس طرح ہاتھ سے پکڑا اس کو باہر نکالا. ابھی ہاتھ میں رکھا ہی تھا اس نے ڈنگ مارا. جب ڈنگ مارا فوراً درد ہوئی تو وہ بچھو نیچے گر گیا. ہاتھ کو ہلایا بچھو گر گیا پھر ڈوبنے لگا. بزرگوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا نہیں یار بچاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کر دیا. جیسے ہی اس کو ہاتھ میں ڈالا وہ اس نے پھر ڈنگ مار دیا. 2-3 بار جب اس نے ڈنگ مارے نا بڑا مرید ساتھ ہونے کا جی توفہ کرو سرکار بچھو ہے بار بار ڈنگ ماری جاتا ہے تکلیف دیتی جاتا ہے تسی پھر پھڑی جاتے ہو. فرمایا یہ بچھو ہے، اس کا کام ہے ڈنگ مارنا. اس کی فطرت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے. فرمایا یہ بچھو ہو کر اپنی عادت نہیں چھوڑتا. ہمارا تعلق تو ہمارے رب سے ہے یار، ہم اپنی عادت چھوڑ دیں. ہم کیوں چھوڑیں گے؟ یہ بچھو ہو کر اپنا کام نہیں کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں ہم اپنا کام نہ کریں. بس آپ نے فوراً تو اس کو پکڑا اور باہر پھینک دیا، باہر پھر بھی نکال کے چھوڑا. یہ ہے اللہ والوں کی باتیں. پیارے اسلامی بھائیوں، حاج حافظ صاحب کی شادی میں ہم سارے جمع ہیں جتنے بھی ہیں. یہ ساری باتیں ہم اپنی، اور خدا کی قسم یہ باتیں اگر ہمارے ذات پر نافذ ہو جائے، ہماری زندگی گلزار بن جائے، ہمیں لگے کہ ہم دنیا میں جنت میں پھر رہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. ٹینشن تو اس وقت ہوگی نا کہ ادھر بھی متھا لایا ہے، ادھر بھی متھا لگا ہے، ادھر بھی سیک پھنسے نے، ادھر بھی جناب جنگ لگی ہے، ہر پاسے تیر چل رہے ہیں کہ تلوار چلا نہیں ہے، تو زندگی تو عذاب بنی ہوئی ہے.
اور جب ہر طرف سے جناب محبت پیار محبت کسی نے تو گل کرنی نہیں کر لیے تو ہنس کے وہ ٹال دیتی تو زندگی تو یہ ہے جنت دنیا میں زندگی جنت بن جائے گی اللہ کی رحمت سے آپ ایسا عمل کر کے دیکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا بن جاؤں تو پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں آپ آئیں دعوت اسلامی کیونکہ جنہوں نے دعوت اسلامی شروع کی ہے نا ان کی ذات کے اندر یہ ساری باتیں ہیں امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب لوگ نیٹ پر بیٹھ کر ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں حاسد ہے نا حسد کرنے والے کرتے رہتے ہیں اور یہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کو بھی معاذ اللہ برا کہنے والے منافق تھے تو لوگ نیٹ پر بیٹھ کر علل اعلان گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں امیر اہل سنت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ حضور فلاں نے یہ کہہ دیا تسی جواب کیوں نہیں دیتے آپ نے فرمایا یار ہمارا تو کام بہت بڑا ہے ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اتنا بڑا کام ہے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر ہم ان کاموں میں ان چکروں میں پڑ گئے تو پھر یہ کام کون کرے گا ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے یہ ہے امیر اہل سنت کی سوچ جب ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں گے اچھے طریقے سے آ جائیں گے پکے پکے آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے فیض کی بارش ہوگی اور یہ باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں